اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے اور اہل کفر کے لیے جنت ہے، اس کے لیے باغ کی مانند ہے، جہاں مرضی جائے جہاں مرضی گھومے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیدی جو ہوتا ہے وہ جیل میں کتنا ناخوش ہوتا ہے، کہ بہت خوش ہوتا ہے۔ کیا کسی قیدی کو اپنی جیل کی سلاخوں سے محبت ہوتی ہے کبھی؟ قیدی اگر قید خانے میں 100 سال بھی رہے تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں نے نکلنا ہے یہاں سے، یار یہ کیا مصیبت میں پھنسا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے، ہمیں سے ہر بندے کے لیے، کہ دنیا ہمارے لیے سجن ہے یا جنت ہے؟ کیونکہ اگر اہل ایمان ہوں گے تو کیا ہوگی دنیا؟ دنیا سجن المؤمن، ایمان والوں کا علامت کیا ہے کہ ان کے لیے دنیا قید خانے کی طرح ہے، سانس بھی پوری نہیں آ رہی ان کو، یہاں پر ایسے مشکل میں پھنسے ہیں بیچارے، جیسے سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں آ کر پھنس گیا ہوں، یہ قید خانہ ہے۔ اور اگر اس دنیا میں وہ بہت مزے میں ہے، جو دل میں آتا کرتا ہے، جو چاہتا کرتا ہے، باغات میں جیسے انسان گھوم رہا ہو، تو پھر بہت پریشانی کی بات ہے۔ جنت الکافری، کافر کے لیے یہ باغ ہے۔ اور سجن آپ کو پتہ ہے سجن کیا ہوتی ہے؟ یعنی قید اصل میں کیا ہوتی ہے؟ حرکت کو بند کر دینا، یہ حرکت کے الٹ ہے نا۔ جب بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں یا کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے کسی جگہ پر، تو کیا معنی ہے کہ آپ اپنی نقل و حرکت میں آزاد نہیں ہیں، پابند ہو گئے۔ تو پابندی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سجن۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ بندے مومن اس دنیا میں پابند ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو جی میں آئے کرو، یہ سوچ کہاں سے ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ اللہ نے کوئی روک ٹوک نہیں رکھی جی، آپ جو ہے نا بس جو دل میں آئے کریں، حلال کے اندر رہتے رہتے جو مرضی کریں۔ یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی نا، یعنی اتنی بات تو کوئی نہیں کہتا کہ حرام بھی کمائیں جو مرضی کریں، یعنی اگر مسلمان ہوگا۔ لیکن بہت سارے لوگ حلال کے اندر سمجھتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں، جو مرضی آئے کرو۔ تو یہ سوچ جو ہے نا بہت غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں حلال کی ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے کی ہیں، لیکن وہ جامع سے باہر ہونے کے لیے نہیں حلال کی کہ انسان بیوقوف ہی ہو جائے، پاگل ہی ہو جائے، ہلکان ہی ہو جائے۔ یہی تو وجہ کہ اسراف منع ہے۔ اسراف آپ سب سمجھیں نا، اسراف منع ہے۔ آپ کو کیا خیال ہے کہ اسراف گناہ میں ہوتا ہے؟ کلو وشربو ولا تسرفو، کھانا ہے پینا ہے لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اب کوئی بندہ کہ جائز ہی ہے نا، مباح ہی ہے، حلال ہے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے روک روک حلال میں بھی لگائی ہے کہ اس طرح نہیں کھانا کہ جس طرح ایک کافر کھاتا ہے، بلکہ اس طرح کھاؤ جیسے قیدی کھاتا ہے۔ تمام حلال چیزیں ان کو اختیار کرو، ان کو برتو، ٹھیک ہے؟ تمام نعمتیں تمہارے لیے، لیکن اس کے استعمال کا اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ قید خانے والا یا بغاوت والا؟ حدیث آپ کے سامنے۔ تو بہرحال جو بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے سافٹ ویئر وہ کرپٹ ہو گئے ہیں۔ ہم نے موٹیویشن اسپیکروں سے سن سن کے، دائیوں سے سن سن کے، بعض ایسے لوگوں سے سن سن کے زہد و ورع کے حوالے سے اپنے سافٹ ویئر کو تباہ کر دیے ہوئے ہیں۔ ہمیں نہ یہ باتیں پسند آتی ہیں، نہ سمجھ آتی ہیں، اور نہ ہم سننا چاہتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اب یہ تو حدیث آپ کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے نا، کتنی سب نے پڑھ لی کہ جنت کا راستہ ہے ہی پابندیوں والا، روک ٹوک والا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، یہ کم کرنا ہے، یہ کم کھانا ہے، یہ فلاں ہے۔ اور جو جی میں کرو وہ ہے ہی جہنم کا راستہ، حفت النار بالشہوات۔ شہوات کیا ہوتے ہیں؟ شہوات کا معنی ہے کہ جو جی میں کرو، شہوت یعنی دل کا مائل ہونا، تو جو جی میں کرو تو ہے ہی جہنم کا راستہ، والعیاذ باللہ۔ تو ہم اس دنیا میں ایک قید خانے میں ہیں، تو اپنے آپ کو ایک قیدی کی حیثیت سے اس دنیا میں رکھنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان آخرت کے لیے چھوڑ دے بہت کچھ، اپنی بہت ساری نعمتیں، بہت سارے مزے اور آسائشیں، وہ انسان یہ سوچ کے ان سے اعراض کر لے کہ میں یہ جنت میں جا کے انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت شاندار بات ہے۔ انسان اپنی تربیت کرے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے بہترین کھانوں میں سے کچھ کھانے آپ چھوڑ دیں، اپنے بہترین جو ٹورسٹ اسپاٹ آپ نے سوچے ہوئے نا وہاں جانا ترک کر دیں۔ اس لیے چھوڑنا آپ نے، اس لیے نہیں کہ یہ حرام ہے، نہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے آپ کی تربیت کرنی ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر اس دنیا میں سے کچھ نہ کچھ چھوڑا ہے۔ دیکھیں جو بندہ فقیر ہوتا ہے نا، عاجز ہوتا ہے، اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہوتا ہے نا، اس کا کوئی کمال نہیں، ٹھیک ہے؟ میں مطلب دعویٰ کر رہا ہوں کہ دیکھو میں جو ہے نا فلاں فلاں بہت مہنگے کھانے ہیں اور بوفے ہیں، میں وہاں نہیں جاتا، تو اسے تو کوئی بندہ کہتے تمہارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، تم جا کے کرو گے کیا، تم تو جا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بات سمجھ آنے والی ہے۔ لیکن کمال اس بندے کا جو جا سکتا ہے، جس کا فقر اختیاری ہو، جو ہر کام ہر خواہش اپنی پوری کر سکتا ہو، لیکن کیا کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑا ہے۔ تو اس پہ بھی ایک میں نے کوشش کی تھی ایک محاضرہ دینے کی، کھانے پینے سے متعلق، کہ چند لقمے جو انسان کا کمر سیدھا کر دیں انسان کی، تو بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ سننا چاہیں۔ لیکن وہ صرف کھانے پینے سے متعلق ہے، لیکن یہاں پر عام بات ہو رہی ہے دنیا کی تمام نعمتوں سے متعلق، جو ہم نے پیچھے بھی ساری پڑھی ہے نا، وہ کھانا پینا ہو، وہ رہائش ہو، وہ سواری ہو، وہ لباس ہو،
تو تمام نعمتوں میں انسان کو ہمیشہ سب سے اچھے کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو کم تر پہ راضی ہو جانا چاہیے۔